چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے ذریعے قرآن پاک کی اچھی سی نالج حاصل کریں گے۔ آپ کو قرآن پاک کے پیغامات بھی بیان کیے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بھی ہم سنیں گے، بیان نزول سیگمنٹ بھی شامل کریں گے، تلاوت بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم قرآن پاک سے ایک واقعہ بھی ہوگا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم کے پروگرام میں اتنا سب کچھ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ 2 تعاون فرمانے ہیں۔ پہلا تعاون یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو آخر تک بے توجہ سننا ہے، دیکھنا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے، سننا ہے، اور آپ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیں۔ یہ دوسرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیں، اس کی دعوت کو بھی عام کیا جا سکتا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کو ڈائریکٹ بھی سوشل میڈیا پر ہی شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی پیاری سی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تو برکتیں ہیں، فضائل ہیں، اور بے شمار یوں سمجھ لیں کہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن آج ہم نے درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت سنی۔ درود پاک لکھنے سے کیا مراد ہے پتہ ہے بچوں؟ درود پاک لکھنے سے کیا مراد ہے؟ بھائی پڑھنے سے تو یہ مراد ہے کہ نہال بھائی بولیں صلو علی الحبیب، عمر بھائی بولیں صلو علی الحبیب، اور ہم بول دیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد جب بھی ہم کتاب میں لکھیں، کاپی میں لکھیں، ہم اپنے اسلامیات میں زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ساتھ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کوشش کریں خوبصورت انداز سے لکھیں۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں نا بھائی ہم، یہ پاک کا نام بھی پیارے سے انداز میں لکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی ہم پیارے سے انداز میں لکھیں۔ صرف چھوٹا سا سواد نہ بنا دیں، سواد لام نہ بنا دیں، بلکہ پورا درود پاک لکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ جی پیارے بچوں، منع بھی ہے ویسے، یہ بھی بتا دیں۔ اچھا سواد لکھتے ہیں بعض صلعم لکھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، بعض صرف عین لکھ دیتے ہیں، علیہ السلام کا عین لکھ دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ انگلش میں جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اے ایس لکھ دیتے ہیں علیہ السلام کا، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ایس ڈبلیو، تو اس طرح شارٹ کے اندر جو ہے وہ لکھنا منع ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ عمر فیاض بھائی ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں، بہت پیاری تلاوت کی، اللہ پاک کیا کی بات۔ آواز میں اور برکت دے ماشاء اللہ، آمین۔ اور محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت اچھا مزید رزلٹ آئے گا، ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے، اللہ پاک برکت دے۔ آمین۔ جی پیارے بچوں، ہم نے 2 آیات کی سورہ آل عمران سے تلاوت سنی ہے، آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی پیاری سی آیات کی تلاوت سنی اور ان کا ترجمہ بیان کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں، یعنی ہمارا دوسرا سیگمنٹ کلام۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی تیری دہائی ہے، سنتے
پیارا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر شدہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا نہایت مفید، معلوماتی، انٹرسٹنگ، انفارمیٹو سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. ترجمہ کنز العرفان، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ آیت نمبر ہے 3. اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور ان میں جو قدرت کی نشانیاں پیدا کی گئی ہیں، جیسا کہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان میں ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. علمی بندہ اگر غور کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سورج آ رہا ہے، پھر جو ہے وہ سورج جا رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے، مشرق سے نکلا مغرب میں جا کر ڈوب رہا ہے، پھر چاند کس طرح سے اپنی چاندنی کو پھیلا رہا ہے. پہلی تاریخ کو چاند بالکل باریک سا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چاند موٹا ہوتا جا رہا ہے، اور 14 تاریخ کو پورا گول چاند ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ چاند ڈھل رہا ہے، چاند کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، پھر آخری دنوں میں وہ چاند نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک وقت آتا ہے صبح ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے شام ہوتی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن چونکہ ان نشانیوں سے فائدہ صرف مومن اٹھاتے ہیں، حقیقی معنوں میں فائدہ مومن ہی اٹھاتے ہیں. وہ کس طرح کہ وہ مخلوق سے اس کے خالق اور اس کی بنی ہوئی چیزوں سے اس کے بنانے والے پر غور کرتے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ یہ بات کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم چل رہا ہے، تو اتنا بڑا نظام، ایک چھوٹا سا گھر جب چلتا ہے تو اس کو چلانے والا کوئی ہوتا ہے تو چلتا ہے وہ. حال بھائی آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں تو معراج بھائی پروگرام کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے دیگر جو اسلامی بھائی ہیں وہ پروگرام کو دیکھ کر چل رہے ہیں. پوری ایک پروڈکشن ٹیم ہے، پورے کیمرہ مین ہے، پورا ایک سسٹم ہے، پورا سیٹ لگا ہوا ہے، چلایا جا رہا ہے پروگرام کو تو چل رہا ہے. بالکل. جب پھر پروگرام ریکارڈ ہو گیا اس کے بعد MCR سے پروگرام کو باقاعدہ چلایا جا رہا ہے، تو ٹی وی کے اوپر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو کوئی چلانے والا ہے تو چل رہا ہے. یہ پورا پروگرام جو اپروکسیمیٹلی 50-55 منٹ کی سلاٹ چل رہی ہے، نہال بھائی اس کو یہاں پر ہوسٹنگ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے. اور مطلب کوئی بھی ایک سسٹم ہے اس کو آپ چلائیں گے تو چلے گا. تو ایک چھوٹا سا ایک سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی مینیجر، کوئی مینجمنٹ، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. اتنی بڑی کائنات ہے، کیا بات. اس کو چلانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا کیا؟ کوئی نہ کوئی تو ہے. اور وہ کون ہے؟ ہم سب کا خدا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ جو چلا رہا ہے نظام کو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں. اور چونکہ مخلوق میں سے ایمان والے ہی جو ہے وہ رب تک پہنچتے ہیں، اس کی معرفت، اس کی پہچان کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں خصوصیت کے طور پر مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں موجود ہیں. اب ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنے رب کی پہچان کو حاصل کریں اور اپنے رب کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں. کر سب ایک اور آیت شامل. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها
فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5 ہے اور اس میں بھی بڑی شاندار بات بیان کی گئی ہے۔ نہال بھائی توجہ کے ساتھ سارے بچے سنیے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلیوں میں کہ ان میں سے ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ تو کبھی یہ رات چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے۔ کبھی یہ گرم ہوتے ہیں اور کبھی سرد، کبھی سردیاں ہوتی ہیں، کبھی گرمیاں ہوتی ہیں۔ رات اندھیری ہوتی ہے اور دن کیا ہوتا ہے؟ جالے والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جالے والا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے اللہ پاک جو بندوں کی روزی کا سبب یعنی کہ بارش کا پانی نازل فرماتا ہے اور اس سے خشک اور ویران زمین کو تر کر کے اسے ہرا بھرا کر دیتا ہے، ایسے ہی ہوائیں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ کبھی ہوائیں جنوب سے، کبھی شمال سے، کبھی جو ہے وہ ساؤتھ سے، کبھی نارتھ سے، کبھی ایسٹ سے، کبھی ویسٹ سے یعنی کہ مشرق و مغرب سے چلتی ہیں۔ کبھی ہوا بھی گرم ہوتی ہے، حال بھائی یعنی ہوا بھی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، اور کبھی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، بندے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ہڈیوں میں گھستی ہے ہوا بعض اوقات، اتنی سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے۔ کبھی فائدہ پہنچاتی ہیں تو کبھی نقصان۔ ان سب چیزوں میں اور اس کے احوال میں اللہ پاک کی قدرت اور اس کے ایک ہونے پر نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کسی قادر، مختار، واحد، حکمت والی اور مہربان ہستی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ کب گرمی لانی ہے، کب سردی لانی ہے۔ اور سردیوں کے جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی سردیوں میں بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جو گرمیوں کے پھل ہوتے ہیں، آپ گرمیوں میں دیکھیں تربوز آتا ہے، تربوز پانی والا، اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کتنے فائدہ مند والا، وہ فائدے والا ہوتا ہے۔ تو جو جس سیزن کا پھل ہوتا ہے وہ اس میں دیے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو رب کریم جو ہے وہ واحد ہے، وہ مختار ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کب سردی دینی ہے، کب گرمی دینی ہے۔ آپ دیکھیں سورج جو ہے وہ کتنا گرم ہوتا ہے، سورج کی کتنی گرمی ہوتی ہے۔ اب سورج جو ہے وہ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سردیوں کے اندر کیا ہے، ہم لوگ آگ جلا کے بعض اوقات بیٹھتے ہیں۔ اب آگ کے اگر آپ بہت قریب بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ جلن ہوگی۔ بہت دور بیٹھ جائیں تو فائدہ ہوگا۔ بھائی ایک آپ کو مخصوص ڈسٹینس ہے، ایک فاصلہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اے سی ہے وہ چلا دیا، ٹھیک ہے، اے سی کے فلیپس ڈائریکٹ آپ نے اپنے اوپر کیے ہیں، اور ابھی تو مزہ آ رہا ہے، کچھ ٹائم بعد میں آپ کی ہڈیوں سے پوچھوں گا کہ پھر ان کا کیا حال ہے۔ بعضوں کو اے سی کے بالکل سامنے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ گوڈے گٹے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اے سی کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے تو پریشانی ہوگی، اور بہت ہی دور کے بھی اتنے بڑے کمرے کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا اے سی چلایا ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہر چیز کو آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ اگر بہت قریب ہوتا تو زمین کو جلا کر راکھ کر دیتا، اور اگر بہت ہی دور کر دیتا، بہت ہی دور ہو جاتا تو زمین جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جم جاتی، ہر چیز جم جاتی۔ تو اس کو ایک مخصوص فاصلے کے تحت اللہ پاک نے رکھا کہ جو ہے وہ اس کی جو گرمی ہے وہ ایک حساب سے پہنچتی رہے، اور جو سردی ہے وہ ٹھنڈک وہ بھی ایک حساب سے پہنچتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ میں تو بلکہ کئی بار یہ بات کرتا ہوں، بعض اوقات لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے، شکوے بھی کرتے ہیں، امام صاحب، قاری صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، حضرت آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی ایک بچہ جو ہے وہ ٹافی مانگ رہا ہے، کھٹی چیزیں مانگ رہا ہے، اس کو گولا گنڈا کھانا ہے، اس کو آئس کریم کھانی ہے، گلا اس کا خراب ہے، وہ کھو کر رہا ہے، کھانسی سے اس کا برا حال ہے، اور وہ مانگ رہا ہے کیا؟ آئس کریم، گولا گنڈا۔ اس کے ابو اس کو دلائیں گے؟ حالانکہ ابو کی جیب میں پیسے بھرے ہوں گے، نہیں دلائیں گے۔ ارے بھائی ایک والد صاحب کو پتہ ہے کہ اپنی اولاد کو کب کیا اور کتنا دینا ہے، وہ تو رب ہے جو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ کیا اس رب کو نہیں پتا ہوگا؟ یقیناً اس کو پتا ہے کہ مجھے کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ بعض اوقات ملتا ہے، فوراً نہیں ملتا، تھوڑا ٹھہر کر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں نوازتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتا، ہر بندے کو مل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کیا کب اور کتنا دینا ہے، اس کے حساب سے اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک سے دعا کریں، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی گئی ہیں، سنبھال کے رکھ دی گئی ہیں، آخرت میں کام آئے گا۔ اور پھر جب بندہ دیکھے گا نا اس کا اجر، تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں روک لی جاتی ہیں اور یہاں اتنا بڑا اجر ملتا۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات ہم سن رہے تھے، اور عمر فیاض بھائی نے بہت پیارے انداز سے اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ پاک کی وحدانیت پر جو چیزیں گواہ ہیں، جو چیزیں دلیل ہیں، یوں سمجھ لیں کہ نشانی ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ رات کا اور دن کا آپس میں پھر جانا، رات چلے جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن چلے جاتا ہے تو پھر کیا آ جاتی ہے؟ رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، شام نہیں آتی۔ شام اور دن، رات، یہ یوں ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ دن میں جو ہے وہ جناب صبح بھی آ گئی، دوپہر بھی آ گئی، اور رات میں شام اور رات دونوں آ گئی۔ تو یعنی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے یہ کیا ہی بہترین نظام ہے، اور یہ اللہ پاک کی وحدانیت پر، اللہ پاک کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آیا نا کہ تصریف الریاح یعنی ہواؤں کا پھر جانا، ہواؤں کا بدلنا، یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، اور ضرور غور و فکر کر کے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ پاک کی تقدیس بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اگلے سیگمنٹ کی طرف لیے چلتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آئے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پالنے والے کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس جاہل بے عقل ابو جہل کو بتایا گیا کہ معبود عبادت کے لائق ایک ہی ہے، مگر اس کے نام بہت سارے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اور مشہور نام 99 ہیں۔ جو انہیں یاد کر لیتا ہے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو ان ناموں کے ذریعے اللہ پاک سے دعائیں مانگے تو اللہ پاک اس کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں کوشش کر کے ہمیں اسماء الحسنہ یاد کر لینے چاہیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، اپنے پچھلے سیگمنٹ میں ہی ہم دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے سن رہے تھے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، امام صاحب، مولوی صاحب، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہمارے انزل بھائی نے اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اللہ پاک کے جو مشہور 99 نام ہیں، 99 نیمز آف اللہ، اسماء الحسنہ جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، قرآن پاک کے جب آپ قرآن پاک کو اوپن کریں گے تو بہت سارے قرآن پاک کے فرسٹ پیج یا گتہ جسے کہتے ہیں، گتے پر ہی یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں ضرور یاد کرنے چاہیے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں پوری سیریز بھی ہم لے کر چلے تھے کہ روزانہ اللہ پاک کے کچھ نام یاد کرواتے تھے پروگرام میں اسٹارٹ میں نا، تو ہم نے بھی اس کی کوشش کی ہے، بھرپور سعی کی ہے، لیکن آپ اس کو اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو اللہ پاک کے ناموں کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے ناموں کے ذریعے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اگر ہمارے حق میں بہتر ہوا تو۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں قرآن کی سٹوری بیان کی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ آپ کو ایک سنانا ہے، اور وہ واقعہ ہے اللہ پاک کے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہتے ہیں جناب خلیل اللہ، اللہ پاک کے خلیل، اللہ پاک کے دوست۔ اور آپ کے بارے میں آتے ہیں آپ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ
دسترخوان پہ کسی مہمان کو ساتھ نہ بٹھائیں. سبحان اللہ. اتنے بڑے آپ مہمان نواز تھے. وہ آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ بھی انہی کا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر بھی انہوں نے کی ماشاء اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو ذبیح بیٹے اللہ والا اسماعیل واقعہ. السلام کے ساتھ وہ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا واقعہ وہ بھی انہی کا ہے. واقعہ آج آپ کو جو بیان کرنا ہے وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پاک تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس پہ گفتگو بھی کی تھی مردوں کو زندہ کرنے پر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ اس پہ تو ایمان ہونا چاہیے. کیا تمہارے اس پر ایمان نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ دل کو اطمینان آ جائے. یہ آنکھوں سے ایک بندہ جو چیز دیکھ لیتا ہے بندے کو پھر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو میں اطمینان قلبی کے لیے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ چیز چاہ رہا ہوں. عمر فیاض بھائی پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا؟ جی ہاں بالکل قبول کر لیا. اچھا. اب وہ قبول کس طرح ہوئی آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں. اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور خوب ان کو کھلاؤ پلاؤ، اچھے طریقے سے کھلا لو، ان کو پلا لو، ان کو پال لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے قریب کے کچھ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت ان کا جو قیمہ ہے وہ جا کر جو ہے وہ رکھ دو. تھوڑا اس جگہ پر، تھوڑا اس جگہ پر، تھوڑا اس پہاڑ پر، تھوڑا اس پہاڑ پر، مختلف جگہوں پر جا کر رکھ دو. اور پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور مردوں کو زندہ ہونے کا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. سبحان اللہ. معاملہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے جو آپ بیان کر رہے ہیں، کون کون سے پرندے تھے؟ کیا بات ہے. کون سے پرندے تھے کسی کو پتہ ہے؟ ایک تو تھا مرغ. کیا تھا؟ مرغ. مرغا جو ہوتا ہے نا مرغا، ایک ہوتا مرغی ایک ہوتا مرغا. تو مرغے کو مرغ کہا جاتا ہے. مرغ. مرغ. اب مرغ تو مرغ کے آگے تو چھولے لکھا ہوتا ہے تو بندہ بولتا ہے مرغ چھولے. تو بہرحال وہ مرغ جو ہے وہ مرغے کو کہا جاتا ہے. اور ایک تھا کبوتر. کیا تھا؟ کبوتر. پہلا کیا تھا؟ مرغ. مرغ. دوسرا کبوتر. کبوتر. تیسرا گدھ. کیا تھا؟ گدھ. گدھ. یہ بھی ایک جو ہے وہ پرندہ ہے. اور ایک کیا تھا؟ مور. کیا تھا؟ مور. مور. مور دیکھا ہے؟ وہ پیچھے سے اس کے پر نکلتے ہیں، ہوں. اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. کیا بات. تو یہ 4 پرندے تھے. بہت ٹائم تک ان 4 پرندوں کو کھلایا پلایا، اس کے بعد ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک دن آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کا جو گوشت تھا اس کا قیمہ بنا کر ان کو مختلف جگہوں کے اوپر جا کر، ان چاروں کے گوشت کو مختلف جگہوں پہ جا کر، مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر آپس میں مکس کر لیا، یعنی قیمہ بنا. چاروں کا قیمہ بنا کے ان کو آپس میں مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ایسا وہاں رکھا، تھوڑا ایسا وہاں رکھا، تھوڑا ایسا وہاں رکھا. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک کا قیمہ بنا کر پورا ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر رکھ دیا، پھر دوسرے کا ایک ساتھ مرغے کا، پھر تیسرے مور کا الگ رکھ دیا. نہیں، سب کو ایک جگہ پر مکس کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے پھر اس کے بعد تھوڑا حصہ وہاں رکھ دیا، تھوڑا حصہ وہاں رکھ دیا، تھوڑا حصہ وہاں پر رکھ دیا پہاڑ پر. اور دور کھڑے ہو کر سروں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. سر وہاں نہیں رکھے، سر اپنے پاس رکھے. ان پرندوں کو مختلف جگہوں پر جا کر رکھ کر پھر اس کو انہوں نے جا کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا. مور، کبوتر، گدھ اور چوتھا کیا تھا؟ مرغ. تو جب آپ نے جو ہے وہ ان کو پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، تو پیارے پیارے بچوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا. اور ہر پرندے کا گوشت الگ الگ ہو کر، یہ تو مکس تھا نا، الگ الگ ہو کر ہر قیمہ، ہر بوٹی ایک ساتھ جا کر جڑی اور ہر پرندے کا گوشت الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے. ابھی تک سر اللہ کے نبی نے اپنے پاس رکھے ہوں، تو وہ بغیر سر کے دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ دیکھیں کہ بغیر سر کے وہ زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور اپنے اپنے سروں کے پاس آئے اور اپنے اپنے سروں کو جوڑ لیا. اس طرح وہ ان کے مختلف چیزیں جڑ گئی تھیں، اسی طرح انہوں نے اپنے سر کو بھی جوڑ لیا. اور اس کے بعد انہوں نے دانہ جو وہاں پر پڑا ہوا تھا اس کو چگنا شروع کر دیا، اس کو کھانا شروع کر دیا اور اپنی اپنی بولیوں کے اندر بولنے لگے. جب جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا یہ منظر دیکھ لیا تو ان کے دل کو اطمینان مل گیا. دل کو اطمینان تو پہلے بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ سکون قلبی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے اپنی آنکھوں سے اس قدرت کے شاہکار کو اور اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ معاملہ کیا تھا. اللہ پاک نے آپ کو یہ معاملہ دکھایا. سبحان اللہ. قرآن پاک کے پارہ نمبر 3
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ عجائب القرآن مع غرائب القرآن صفحہ نمبر 56 اور 57 پر تفصیل سے اس واقعے کی ذکر موجود ہے، آپ وہاں جا کر بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور بھی قرآنی واقعات کو پڑھیں گے آپ تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور قرآنی انفارمیشن بھی آپ کے اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، عجائب القرآن مع غرائب القرآن نام کی جو بک ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کریں یا پھر ویب سائٹ سے اسے آن لائن ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر یہ بھی نہیں کرنا لیکن پھر بھی آپ کو واقعات سننا ہے قرآن پاک کے، کتاب بھی آپ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں بن پا رہا کہ آپ لے سکیں، تو پھر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھیں۔ ہمارا قرآن ٹائم جو پروگرام ہے اس کی تقریباً 250 سے زیادہ ہماری ایپیسوڈز ہو گئی ہیں، 100 150 200 250 سے زیادہ ایپیسوڈز ہمارے پروگرام کی ہو چکی ہیں جو کہ مدری چینل پر آن ایئر ہوئی ہیں۔ کڈس مدری چینل نام کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر موجود ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیں اور ان سے قرآنی واقعات کو آپ سن سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ یعنی آئیڈیل فرمایا گیا۔ اور یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشکلوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پیارے اور آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، ساری قومیں اور ہر مرتبے کی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبدالاحد اتاری بھائی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ کو پرفارم کر رہے تھے اور بہت پیارے انداز سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کی حیات طیبہ ہے، اس میں ہمارے لیے مکمل یوں سمجھے رول ماڈل موجود ہے نا، مکمل نمونہ اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر، اگر دیکھا جائے کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر دیکھنا ہو کہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو عمر فیاض بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعی بہترین نمونہ موجود ہے، اور بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اور فالو کب کریں گے ہم؟ جب ہمیں آپ کی سیرت پتہ ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی ہم جانتے ہوں گے، تبھی ہم فالو کر سکیں گے نا انزل بھائی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں بھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس میں صحبت بھی بہت اثر رکھتی ہے۔ صحبت کے لیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اجتماع میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، ماہ اپریل جاری ہے، ماہ اپریل کو ماہ اجتماع کا نام دعوت اسلامی میں دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو پیاری سی حدیث پاک بھی سنا دیتا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا ترجمہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، مرد و عورت پر فرض جو کام ہے وہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا۔ بہت سارے فرائض ہیں، ان میں سے ایک اہم فرض کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا۔ تو علم دین کے حصول کے لیے آپ اپنے قریب میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دعوت اسلامی کا یہ پیارا سا اجتماع ہوتا ہے، جس میں بیان بھی ہوتا ہے، ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کی جاتی ہے، نعت رسول مقبول بھی پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ میں رکت انگیز دعا بھی کروائی جاتی ہے۔ اجتماع کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اس میں رکت انگیز دعا کروائی جاتی ہے، رو رو کر اللہ پاک کو پکارا جاتا ہے، فریاد کی جاتی ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ساتھ میں مدنی حلقے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مزید تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، صلاۃ السلام کی ترکیب ہوتی ہے، اور جناب بہت کچھ اس میں کیا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ اچھی بات ایک اور کیا ہے کہ اس میں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو چند گھنٹوں میں سیکھنے کو مل جائیں گی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ اس پروگرام میں، اس ایونٹ میں، اور سمجھ لیں کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ الکریم، جہاں علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا، ساتھ ہی انشاءاللہ الکریم آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اچھی صحبت میسر آئے گی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ کے دن اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر کیا جاتا ہے، آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کے آخر میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ اگر درود پڑھو مومنوں کرنے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ جب رسول اللہ
तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी में ही वो संग दे, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलाम में अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे। गुलाम में अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल